الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على القوم الظالمين. اللهم وفقنا وجميع المسلمين. الرابع اسم المفعول. بعون الله تعالى قد دخلنا في العامل الرابع من الأوامر القياسية اسم المفعول. العوامل القياسية میں سے جو اسم المفعول ہے أولا الفعل، والثاني المصدر، والثالث هو اسم الفاعل، والرابع هو المفعول. ایک مفعول ایک اسم المفعول. بعد اسم مفعول نہیں، وہ کس طرح سے فاعل اور اسم فاعل میں فرق ہے، اسی طرح سے مفعول اور اسم مفعول میں فرق ہے. مثلا ضربت زیدن میں زیدن مفعول ہے، اسم مفعول نہیں. ہماری بات ضربت زیدن والا اسم مفعول میں نہیں ہے، بلکہ مضروب، منصور، مضروب به ان جیسے اسم مفعول. اولا تعریف بیان وهو اسم المفعول ما وہ اسم ہے، اسم المفعول وہ اسم ہے اشتق جس کو مشتق کیا گیا ہو من فعل، فعل سے. اسم فاعل بھی یہی ہے، دونوں میں یہاں تک کوئی فرق نہیں. اسم الفاعل وهو اسم ما اشتق من فعل، یہ بھی من فعل، ولیکن یہاں پر کیا کہ اسم فاعل میں لمن قام به الفعل، اسم فاعل کس کے لیے مشتق ہے؟ اس ذات کے لیے جس سے فعل قائم ہوتا ہے، جس سے فعل صادر ہوتا ہے. یہاں پر لمن وقع علیہ اس اسم مفعول کو مشتق کیا جاتا ہے فعل سے. کیوں؟ لمن اس ذات کے لیے وقع علیہ الفعل، اس پر فعل واقع ہے. وَيَعْمَلُ، دیکھیں یہاں پر وَهُوَ مَا اشْتُقَّ مِنْ فِعْلٍ، اس فعل سے کیا مراد ہے؟ مشتق والا فعل، اصطلاحی فعل، ضرب یضرب. مثلا جو ہے فعل مضارع مجهول کو مشتق کیا جاتا ہے. من فعل سے مراد وہ اصطلاحی فعل جو یضرب ہے، فعل مضارع مجهول، وہ مراد ہے. اما لمن وقع علیہ الفعل، اس فعل سے کیا مراد ہے؟ حدث، مصدر مراد ہے. دو فعل ہیں. دیکھیں عبارت میں اسم مفعول وہ اسم ہے جس کو مشتق کیا جاتا ہے فعل سے. اس فعل سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ فعل کی دو قسم ہیں، ایک فعل لغوی ہے، ایک فعل اصطلاحی ہے. فعل لغوی اردو میں کام، عربی میں مصدر، حدث، یہ فعل لغوی ہے، لغتاً اس کو فعل کہا جاتا ہے. مثلا ضرب، لیکن وهو اسم مفعول ما اشتق من فعل، فعل سے مراد فعل اصطلاحی. مثلا اسم مفعول کو کس سے بنایا جاتا ہے؟ فعل مضارع مجهول سے، یعنی یضرب مراد ہے. اما دوسرا جو لمن وقع علیہ الفعل، اس ذات پر جس پر فعل واقع ہے، اس فعل سے کیا مراد ہے جو واقع ہو رہا ہے؟ وہ حدث، مصدر واقع ہو رہا ہے. مثلا ضربت زیدن میں زیدن کے اوپر کیا واقع ہو رہا ہے؟ مثلا ضرب میں جو ضرب ہے یہ حدث. مثلا مضروبن، پٹا ہوا ایک شخص، مضروبن میں ایک ضمیر ہونا ہے، وہ نئی فاعل ہے مطلب اس کے لیے. مضروبن پٹا ہوا، کیا واقع ہوا اس مضروبن میں جو مثلا ہوا ہے زید ہے، مطلب اس کے اوپر پٹائی. پٹائی کیا ہے؟ فعل ہے، کام ہے، مصدر ہے، حدث ہے. تو یہ تعریف اسم مفعول. وَيَعْمَلُ، اب عمل، ہماری بات یہ عمل کر رہا ہوں عامل قیاسی میں سے. وَيَعْمَلُ عَمَلَ يُفْعَلُ، وَيَعْمَلُ اسم مفعول عمل کرتا ہے. کون سا عمل؟ عمل يفعل، يفعل والا عمل کرتا ہے. اسم فاعل کون سا عمل کرتا ہے؟ يفعل والا عمل کرتا ہے، معلوم والا. فعل مضارع معلوم جو عمل کرتا ہے، فعل مضارع معلوم کے لیے کیا ضرورت ہے؟ فاعل کی ضرورت ہے، متعدی تو مفعول کی بھی ضرورت ہے. اما یہاں پر فعل مجهول کے کس چیز کی ضرورت ہے؟ مفعول کی ضرورت ہے. فعل مجهول کے لیے نائب فاعل کی ضرورت ہے. فعل مجهول میں فاعل حذف ہوتا ہے، مفعول آ کے اس کی جگہ بیٹھتا ہے. مثلا تو جو ہے فاعل کے لیے جس پر رفع کی ضرورت ہے نائب فاعل کی رفع کی ضرورت ہے. اسم مفعول فعل مضارع مجهول والا عمل کرتا ہے.
عمل یفعل فعل مضارع مجهول یفعل کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع مجهول کا صیغہ ہے. فعل مضارع مجهول کے لیے نائب فاعل کی ضرورت ہے. وهكذا اس کے لیے نائب فاعل کی ضرورت ہے. فاذا مثلا یضرب زید کیا ترکیب ہے؟ یضرب فعل زید نائب فاعل. مضروب مثلا زید مضروب زید مثلا یا مضروب میں اندر ضمیر رکھے. مضروب اسم مفعول جو اندر ضمیر ہے وہ نائب فاعل. وہی بات نائب فاعل یہ ہے ترکیب. دیکھیے من فعلہ ہاں یہ ٹھیک ہے یفعل والا عمل کرتا ہے لیکن یفعل کس سے؟ من فعلہ اپنے فعل سے. ایسا نہیں کہ مضروبن جو ہے یذهب والا عمل کرے. نہیں مضروبن ہے تو یضرب والا عمل کرے. منصورن ہے تو ینصر والا عمل کرے. وہی بات من فعل ساتھ ساتھ متعدیاً بھی ہو. اسم فاعل میں کیا کہا؟ سواء كان متعديا او لازما. لیکن یہاں پر متعدی ہونا شرط ہے قطعا لازم نہیں ہو سکتا. اقرارا و تکرارا ذکرنا هذه النقطة المهمة. کون سا نقطہ؟ نائب فاعل کی ضرورت جہاں ہوتی ہے اس فعل کا متعدی ہونا ضروری ہے. وہی بات نائب فاعل کس فعل کے لیے ہوتا ہے؟ فعل متعدی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ جو فعل متعدی ہے اس کے لیے فاعل کی بھی ضرورت ہے مفعول کی بھی ضرورت ہے. نائب فاعل کہاں ہوتا ہے؟ فاعل کو حذف کر کے مفعول کو اس کی جگہ رکھنا ہوتا ہے. وہی بات اب جو ہے فعل لازم کے لیے کوئی مفعول ہے ہی نہیں تھا کہ جو ہے فاعل کو حذف کر کے اس مفعول کو لا کے اسی لیے کہا کہ جسم مفعول نہیں بنتا ہے الا من فعل متعدی. سر میں یہ بات ختم ہو گئی. وہی بات اگر کہیں فعل لازم سے جسم مفعول بنانا ہے تو پہلے اس کو متعدی بناؤ. ذهب به بنا کے آگے اس میں مفعول کیا بنا کہ مذہوب به با کے ذریعے سے متعدی کر کے مجہول بناؤ اور اس میں مفعول بنا. اللہ ڈائریکٹ ذهب یا ذهب سے مذہوب نہیں بنتا ہے. واضح اس نقطے پر زور لگائیے. بہت سارے طالب علم آگے جانے کے بعد بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس میں مفعول کس فعل سے بنتا ہے, کیوں فعل متعدی سے بننا شرط ہے. اس لیے کہا متعدی. واضح هذا المفعول الى مفعول واحد او اكثر. متعدی ہونا شرط ہے. اب برابر ہے کہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو فعل ثلاثی میں جیسا کہ ضربہ, یا دو افعال کی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہو جیسا کہ علمت. یہ نہیں دو مفعولی ہے نہیں علمت. افعال خلق دو مفعولی ہے. وهكذا بابا اعطيت اعطى يعطي دو مفعول کی طرف متعدی ہے نہیں. بس یعنی شرط یہ ہے کہ متعدی ہو سواء كان الى مفعول واحد او الى اثنين او اكثر. نحو زيد مضروب غلامه. زيد مبتدا مضروب اسم مفعول خوش اور خبر ہے زید کے لیے. مضروب کیا ہے؟ خبر ہے زید کے لیے. غلامه کیا ہے؟ غلام نائب فاعل مضروب ہے. مضروب نے رفع دیا غلام کو فاعل ہونے کے اعتبار سے نہیں. یہاں فاعل نہیں ہے غلام. غلام کے اوپر پٹائی واقع ہو گئی ہے. جو بات نائب فاعل ہے. نائب فاعل کس چیز میں؟ اعراب میں, معنی میں نہیں. ہاں یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مثلا ضرب زید میں زید نائب فاعل ہے. اصل میں مثال کیا ہے؟ ضرب زید عمرا مثلا. زید کو حذف کر مجهول بنائے فعل کو. ضرب عمر مثال کچھ طرح. یہ عمر نائب ہے فاعل کا زید کا. دو صورتوں سے خالی نہیں ہے نائب ہونے میں, معنی اور اعراب دونوں لحاظ سے نائب فاعل ہے. مطلب یہ بنے گا کہ جو ہے ضرب زید میں ضرب عمر میں اگر عمر نائب فاعل ہے, نائب فاعل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اعراب میں جس طرح سے فاعل مرفوع اسی طرح سے عمر مرفوع. ٹھیک یہ تو ہے مرفوع ہوا ہے. معنی کے لحاظ سے زید سے حدث سرزد ہوا ہے اسی طرح سے عمر سے بھی ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. احکام لفظی میں نائب فاعل واقع ہوتا ہے, اما معنی کے لحاظ سے وہ مفعول ہی ہے. یہاں پر بھی غلام نائب فاعل ہے یعنی مرفوع ہے اعراب کے لحاظ سے, اما معنی کے لحاظ سے مفعول ہی ہے. بیٹا ہوا ہے غلام.
غلام آگے اضافہ ہے ضمیر کی طرف، ضمیر مضاف الیہ ہے، محلاً مجرور ہے، لفظاً مبنی علی الضم. ہو گئی بات. اب یہاں پر ایک مفعول کی طرف متوجہ ہونے کے لیے مثال پیش کی. آپ جو ہے اعطا یعطی سے اسم فاعل، معطن اسم مفعول، معطن. ہو گئی بات. مثلا زید معطن غلامہ درہما. ہو گئی بات. زید معطن غلامہ، مفعول اول کیا ہے؟ وہی نائب فاعل ہے، اور مفعول ثانی درہما ہے، کیونکہ اعطا یعطی دو مفعولی ہے. معنی کیا ہے؟ زید معطن غلامہ، اس مثال کا معنی بیان کریں. زید مثلا یہاں پر تمہارے کیا ہے؟ زید مضروب غلامہ، زید کا غلام مثلا جو ہے پٹائی ہو گئی، زید غلام کی. زید مضروب غلامہ، زید کے غلام کی پٹائی ہو گئی. زید معطن غلامہ درہما، غلام کو آزاد کیا، درہم دیا گیا. یہ زید کے غلام کو درہم عطا کیا گیا. یہاں زید دینے والا نہیں ہے، زید مبتدا ہے. زیدن کا کیا؟ زید معطن غلام و درہم، اس غلام کو درہم دیا گیا. یہ معنی تمام ہوگا. اب آگے مسئلہ بسیط ہے، وہی مطلب ہے جو اسم فاعل میں کل مقدم ہوا. وَيُشْتَرَطُ فِي عَمَلِهِ، اور شرط رکھی جاتی ہے فی عملہ، فی عمل اسم المفعول، اسم مفعول کے عمل میں شرط رکھی جاتی ہے. کس چیز کی؟ ما، اس چیز کی اشترط فی عمل اسم الفاعل. ما، اس چیز کی شرط رکھی جاتی ہے، اشترط، جس کو شرط رکھی گئی ہے کس چیز میں؟ فی عمل اسم الفاعل. عبارت کا معنی واضح ہے. یشترط فی عمل اسم المفعول، اسم مفعول کا عمل کرنے میں شرط. ما، وہی شرط کی اشترط، جو شرط رکھی گئی کہاں؟ فی عمل اسم الفاعل. اب سوال، ہمارے پاس من حرف جر پڑھ کے آئے. من حرف جر کے معنی میں سے کیا ہے؟ تبیین، بیان کرنا ہے نا. اب جو ہے یشترط شرط رکھی جاتی فی عمل اسم المفعول، ما وہ شرط، ما وہ شرط جو اشترط رکھی گئی ہے. شرط کہاں؟ فی عمل. وہ کون سی شرط ہے؟ ما وہ شرط. تو من آ کے بیان کرے گا کہ وہ من کونہ، وہ اسم مفعول ہو بمعنى الحال او الاستقبال لا بمعنى الماضی. یہ شرط کی تھا، یہ ماں سے من بیان کرتا ہے. وہ شرط جو وہاں رکھی گئی تھی وہ یہ ہے معنی حال میں ہو، وہی شرط یہاں پر بھی اسم مفعول ہے، معنی استقبال میں ہو. لا بمعنى الماضی، معنی ماضی میں نہ ہو. اگر ہو تو بل یجب ان یضاف اسم المفعول الى ما بعده، بلکہ اگر اسم مفعول معنی ماضی ہو تو واجب ہے ان یضاف، اضافہ کیا جائے. ان یضاف کیا سے رہا ہے؟ یضاف فعل مضارع مجهول کا صیغہ ہے. اضاف یضاف، اقام یقام ہے کہ نہیں؟ یضاف. فعل مضارع مجهول ہے تو آگے اسم المفعول نائب فاعل ہے. یضاف کے لیے اسم نائب فاعل ہے اضافہ، اور آگے مفعول کی طرف اضافہ کیا جائے گا اسم مفعول کو الی ما بعده، اپنے ما بعد کی طرف. اذا كان بمعنى الماضی، اگر اسم مفعول معنی ماضی ہو. الا، مگر وہاں پر اسم بلے اسم فاعل میں کیا کہا تھا؟ الف لام کے اصطلاح واقع ہے تو استوى الجميع کہا تھا، تینوں زمانے برابر ہے. الا اذا كان اسم المفعول، كان کہ ضمیر اسم مفعول کی طرف. اذا كان اسم المفعول مع الالف واللام المضروب، الضارب کی طرح ہاں المضروب ہو تو فانه یہ اسم مفعول يعمل مطلقا، یعنی مطلقاً یعنی کیا مطلب؟ سواء كان بمعنى الماضي والحال. مثال پیش کرتے ہیں. زید المضروب غلام الان او غدا او امسی. تمام. اور علت بیان ہو گئی. ہاں علت کل بیان کی جو ہے حال داخل ہو تو کیوں مساوی ہے؟ درس مراجعہ کرو اگر ریکارڈ ہوتا ہو. ویشترط ایضا، ہاں دوسری شرط وہاں پر کیا تھی؟ اعتماد کر چند چیزوں پر. یہاں پر بھی نہیں وہی شرط رکھی جاتی کہ ان یعتمد، اسم مفعول اعتماد کرے علامہ، اس چیز کے اوپر اعتماد کرے. اعتمد علیہ اسم الفاعل، جس کے اوپر اسم فاعل نے اعتماد کیا وہ کیا ہے؟ ما سے پھر بیان آگے من المبتدأ وغیرہ.
جن چیزوں کے اوپر اعتماد کرنے کا وہ کیا ہے؟ مبتدا، اسم موصول، جمال، موصول. نحو مثال پیش کرتے ہیں مبتدا پر اعتماد کرنے کا. زید معطا غلامہ درہما. اس مثال کے ذریعے سے دو مطالب کے لیے ایک مثال کافی ہے. ایک مطلب مقدم ہوا تھا جو ہے یہ فعل ایک کی طرف متعدی ہو یا دو کی طرف متعدی ہو. ایک کی طرف متعدی ہونے کی مثال مقدم ہو گئی، زید مضروب غلامہ. دو کی طرف متعدی ہو اس کے لیے مثال یہ بن سکتی ہے. ہو گئی بات. دو کی طرف متعدی ہونے کے لیے بھی مثال ہے اور مبتدا پر اعتماد کرنے کے لیے بھی مثال ہے. ہو گئی بات. کتنے ٹائم ہوا؟ خوش. الخامس الصفة المشبہۃ. مطلب بسیط ہے، مشکل نہیں انشاءاللہ یہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے. صفت مشبہہ وهو یہ صفت مشبہہ ما اشتق من فعل لازم. یہ فعل لازم سے مشتق ہوتی ہے. یہ بھی ایک قسم ہے جس کو مشتق کیا جاتا ہے فعل لازم سے. متعدی سے صفت مشبہہ استعمال نہیں ہوتا. لیکن یہ کس کے لیے؟ مشتق اسم فاعل ہوتا ہے لمن قام بالفعل کے لیے. اسم مفعول ہوتا ہے لمن وقع علیہ الفعل کے لیے. یہ کیا ہے؟ لمن قام بالفعل، فاعل کی طرح ہی، لیکن بمعنى الثبوت. وہاں پر کیا ہے؟ بمعنى الثبوت. یہاں پر بمعنى الثبوت. وصيغتها صيغة صفة مشبہہ. صفت مشبہہ کے صیغے، صفت مشبہہ کی شکلیں. صیغہ کا معنی صفت مشبہہ کی صورتیں. مخالفۃ لصیغۃ اسم الفاعل على حسب السماع. صفت مشبہہ کی صیغے مخالف ہے اسم فاعل کے صیغوں کے ساتھ. على حسب السماع. على حسب السماع کا کیا مطلب؟ صفت مشبہہ کی صیغے سماع پر موقوف. عربوں نے اس کو صفت مشبہہ کے طور پر استعمال کیا. ہم اسم فاعل کے لیے صیغے خاص ہے. فاعل ثلاثی میں، مکرم مثلا جو ہے باب فعال میں خاص اوزان ہے. وہاں پر ثلاثی سے ہو تو یہ وزن ہے، ثلاثی میں ضمفی سے ہو تو یہ وزن ہے، فلان وزن. یہ مختصر قانون کے مطابق ہے. اما صفت مشبہہ میں ایسا نہیں ہے ثلاثی سے ہو تو فلان ہے، فلان سے نہیں، بس سماع. نحو حسن وکریم وصعب وشدید. صعب سخت مشکل، شدید شدت. خوب. عمل کیا ہے اس کا؟ وتعمل صفت مشبہہ. ضمیر مؤنث پلٹتی صفت کی طرف. صفت مشبہہ عمل کرتی ہے. عمل فعلها، اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. وہ کون سا فعل ہے؟ لازم. کس سے مشتق ہوتی ہے؟ یہ لازم سے. بس لازم والا عمل کرے. تعمل الصفة المشبہۃ. ضمیر کو ظاہر کر کے اگر عبارت پڑھوں کیا؟ تعمل الصفة المشبہہ عمل فعلها، اپنے فعل والا عمل. وہ کون سا فعل؟ اس کا فعل لازم، لازم والا عمل، یعنی فقط فاعل پر اتفاق کرے. اما جس طرح اسم فاعل میں آپ نے شرط رکھی جو زمانہ حال اور استقبال ہو، وہاں کا اسم مفعول میں ایسی کوئی شرط ہے یہاں پر نہیں. مطلقاً عمل کرتی ہے. مطلقاً کیا مراد ہے مطلقاً سے؟ ای من غیر، ای تفسیر مطلقاً کی، ای من غیر اشتراط الزمان. زمان کی کوئی شرط. کیوں زمان کی شرط کیوں نہیں؟ اس لیے خلاصے کے جملے اسم فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے، اسم مفعول حدوث پر دلالت کرتا ہے. حدوث پر دلالت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ کسی زمان کے ساتھ مقرن ہوگا. حدوث کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایک دفعہ واقع ہو، ایک دفعہ نہ ہو، ایک دفعہ واقع ہو. مثلا ضارب مارنے والا ایک دفعہ مارے گا، ایک دفعہ نہیں مارے گا، ایک دفعہ مارے گا. حدث یعنی کبھی واقع ہوتا ہے کبھی واقع نہیں ہوتا ہے. حدث کا مطلب یہ ہے.
کبھی واقع ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. اس بات کا تقاضا کرتا ہے کسی زمان میں واقع ہوگا کسی زمان میں واقع نہیں ہوگا. زمان ماضی میں مارا تو مثلا زمان ماضی مظاہرے میں نہیں مارے گا. ممکن ہے زمان حال میں مار رہا ہو زمان استقبال میں نہیں مارے گا. اما ثبوت کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ غیر الزمان. ادھر سے ثبوت پر بھی دلالت کرے اور جو ہے وقوع کے اعتبار سے زمان سے خاص ہو. یہ حنفیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ زمان کی شرط نہیں اس لیے کہ لعدم اعتبار الزمان فی مدلول الصفہ. ضمیر پلٹنے صفت کے مدلول یعنی معنی. اس لیے کہ صفت مشبہہ کے مدلول میں معنی میں زمان معتبر نہیں ہے. اس لیے صفت مشبہہ کا مدلول کیا ہے؟ ثبوت ہے. ثبوت میں کوئی زمان معتبر نہیں ہے لہذا یہ مطلقاً عمل کرتی ہے. سمجھو گئی بات؟ کریم اس کا معنی کیا ہو؟ اب ارے مثال کی طرف ہمارے ٹھیک نہیں. لعدم اعتبار الزمان زمان معتبر نہیں ہے. زمان کا اعتبار نہیں کیا جاتا کس چیز میں؟ فی مدلولہا صفت مشبہہ کے معنی میں. اما اسم فاعل کے معنی میں کیا ہے؟ حدوث ہے اور حدوث میں زمانہ معتبر ہے. اما ثبوت میں زمان معتبر نہیں ہے. زمان کیوں معتبر نہیں ہے زمان؟ سوال یہ ہے نا کہ عمل کرتی ہے صفت مشبہ مطلقاً زمانے کی اس لیے کہ جو ہے زمان معتبر نہیں ہے. زمان معتبر کیوں نہیں ہے؟ علت لأن المراد من قولنا اس لیے کہ مقصود اور مراد ہمارے اس قول سے. کون سا قول؟ مثلا زید حسن وجهه زید کا چہرہ حسین. ٹھیک زید حسن وجهه زید حسن نہیں بلکہ زید کا چہرہ وجہ زید حسن حسین. اس قول سے مراد لأن المرادہ دیکھیں المرادہ اسم ان ہے. خبر ابھی آ رہی ہے ان کی خبر ابھی آ رہی ہے. لأن المراد اس لیے کہ مقصود جس سے مقصود من قولنا ہمارا یہ قول. کون سا قول؟ زید حسن وجہ. اس سے مراد استمرار. ان کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. ان زیدا قائم ہے کہ نہیں؟ حروف مشبہۃ من فعل کا عمل کیا ہے؟ اسم کو نصب خبر کو رفع. المراد اسم استمرار خبر. مراد استمرار ثبوت الحسن له. مراد کیا ہے اس قول سے؟ استمرار ثبوت الحسن حسن کے ثبوت کو برقرار رکھنا ہے. لہو زید کے لیے لوجہ زید بلکہ لہو کی ضمیر دقت کے ساتھ بڑھا لوجہ زید نہیں کل زید کے لیے. وہی بات اچھی مسئلہ نہیں. زید کی طرف بتانے میں حرج نہیں لیکن ذرا دقت کے ساتھ دیکھا جائے تو اصل میں ہے حسن کس کے لیے ثابت ہے؟ چہرے کے لیے. زید الحسن وجہہ کا نہیں کہ زید الحسن کا. وہی بات ضمیر کامل میں دقت کرے. اگر مثال یوں ہوتی زید حسن تو معنی کیا ہوتا ہے؟ استمرار ثبوت الحسن لزید لہو لزید. اما مثال میں کیا ہے؟ زید حسن وجہہ زید کا ایک جز حسین ہے. وہ جز کیا ہے؟ لہذا حسن کا استمرار کس کے لیے ہے؟ چہرے کے لیے وجہ زید کے لیے. فإذن ضمیر استمرار ثبوت الحسن لوجہ زید لا لزید. وہی بات یعنی یہ صفت ہے صفت ہے. یہ عموماً جو استعمال ہوتا ہے وہ تو اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ فلانا شخص اگر خوبصورت ہے وہ اس اعتبار سے جو ہے جز کو کل پر حمل کرتے ہیں یا کل کو جز پر حمل کریے. مثلا بلے تسمیت الکل بھی اس میں جزئی کل کا نام مکمل طور پر حسین رکھتے ہیں اس لیے کہ ایک جز اچھا ہے اس کا خوبصورت ہے. بات تسمیت الکل اس میں جزئی کل کا نام اس کل کے جز کے نام کو ذرا سے رکھا جاتا ہے. فلان شخص حسین ہے مکمل طور پر حسن کو لاگو کرتا ہے اس کو پر اس لیے اس کا چہرہ خوبصورت ہے. بس مراد اس قول سے ہمارا مقصود استمرار ثبوت حسن ہے لا حدوث. حدوث حسن نہیں ہے تاکہ کہ آپ کسی زمانے کے ساتھ اعتبار کریں گے. لا حدوث الحسن بلکہ ثبوت الحسن.
لیکن تمام یہاں تک واضح ہے مثلا لیکن یشترط اعتمادها، ہاں ٹھیک ہے یہ بس صفت مشبہہ لازم سے مشتق ہے، جب لازم سے مشتق ہے تو فاعل میں عمل کرے گی نا صفت یہ، جیسا کہ وجہ کو رفع دیا، لیکن اس رفع دینے میں بھی شرط کیا ہے؟ یشترط اعتمادها، اعتماد الصفت المشبہہ علامہ اس چیز کے اوپر اعتمد علیہ اسم الفاعل و اسم المفعول، كما ذکرناه فی اسم الفاعل، جن چیزوں پر وہاں اعتماد ہے یہاں پر بھی اعتماد ہے. مثلا زید مبتدا ہے، حسن نے اعتماد کیا، یعنی کیا مطلب؟ حسن صفت مشبہ و جمع اسم فاعل مل کر خبر ہے زید. خوب، اب ایک سوال اشکال مقدر، وہ یہ جو ہے اس صفت کا نام آپ نے مشبہ کیوں رکھا؟ نام کیوں رکھا ہے صفت کا نام مشبہ؟ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ مُشَبَّهَةً، دیکھیے سما یسمی دو مفعولی ہے، میں نے کہا بس سمیت مجبول ہے، اندر ضمیر سمیت ضربت میں ہی ہے کہ نہیں؟ سمیت میں ہی ہے، یہ نائب فاعل ہے، یعنی مفعول اول نائب فاعل بن گیا. ٹھیک، مشبہتاً مفعول ہے ثانی، سمیت میں جو ہی ہے وہ صفت کی طرف، اس صفت کا نام مشبہ رکھا گیا. کیوں؟ لأنها، اس لیے یہ صفت تشبہ اسم الفاعل، شباہت رکھتی ہے اسم فاعل کے ساتھ. کس چیز میں شباہت رکھتی ہے؟ وجہ شبہ، زید شیر کی طرح. کس چیز میں؟ شجاعت میں. صفت مشبہ شباہت رکھتی ہے صفات کی کس چیز میں؟ فی الافراد والتثنیۃ والجمع والتذکیر والتانیث. جس طرح وہاں مفرد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے غیر اسم فاعل ہے، یہاں پر گردان شروع ہو گئی. نحو حسن حسنان حسنون حسنۃ حسنتان حسنات. نحو زید کریم حسبہ، ترکیب، زید مبتدا، کریم صفت مشبہہ، حسب فاعل کریم، حسب اضافہ ہو کی طرف، وہ مضاف الیہ ہے، محلا مجرور ہے. بس یہ زید مبتدا کے لیے کریم خبر بن گیا اپنے فاعل کے ساتھ لکھا. وزید حسن وجہہ، ترکیب مقدم ہو گئی ہے، زید مبتدا کے لیے حسن اپنے فاعل کر لیا. ہند حسن وجہہ، سب آ گئی فائلیں کرنی. بلے بلے کروں تو مضاف الیہ حسب کے لیے، حسب آگے اضافہ ہے ضمیر کے ساتھ. اس مثال کی ترکیب ہند حسن وجہہ، حسنتن نہیں پڑھیں گے ہم یہاں پر، یہ نہیں کہ جو ہند مبتدا مؤنث ہے حقیقی ہے لہذا آپ حسنتن پڑھیں، نہیں، مطابقت ضمیر میں ہوتی ہے. یہاں ایک نقطہ اگرچہ انشاءاللہ مبتدا خبر میں ہم اس کو بیان کریں گے، لیکن مثال جب آ گئی ہے وہ یہ کہ اگر یہ وجہہ نہ ہو، آگے وجہہ ذکر نہ ہو بلکہ ہندن کے بعد حسن ذکر ہو، کس پر پڑھا جاتا ہے؟ ہندن حسنتن. ضمیر اندر ہو نا، ضمیر اندر ہو اس کو مؤنث ذکر کیا جائے گا حسنتن. اگر حسنن کا فاعل، حسن کا فاعل ضمیر ہو تو حسنتن پڑھیں گے اور وہ بھی مقدر ہو، اندر تقدیر ہو. اگر حسنن کا فاعل اس میں ظاہر ہو جیسا کہ وجہ ہے، وجہ کیا ہے؟ فاعل حسن ہے. ٹھیک، اب اندر ضمیر نہیں ہے، حسن میں ضمیر نہیں ہے قطعاً، تو حسن کا جو فاعل اسم ظاہر ہے اس اسم ظاہر میں ایک ضمیر ہوگی تانیث کی شکل میں، اس کے ساتھ مطابق ہے. ہندن کی طرف وہ ضمیر تانیث پلٹے گی، نہیں کہ حسنن کو آپ مؤنث بنائیں گے. حسنن میں کوئی ضمیر ہے ہی نہیں، اس کو مؤنث بننے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات اسی لیے وجہ فاعل حسنن ہے اور وجہ اضافہ ہے آگے ضمیر کی طرف. وہ ضمیر جو مضاف الیہ ہے وہ ضمیر مطابقت رکھے گی اس ہندن کے ساتھ جو کہ مبتدا ہے. فَإِذًا ہندن مبتدا، حسن صفت مشبہہ، خبر ہندن. تو آپ لوگ اشکال کریں گے کہ جو ہے یہ حسن جو خبر ہے ہندن کے لیے مطابقت نہیں ہے، اس لیے کہ حسن مذکر ہے. اشکال یہ کہ حسن میں اگر اندر ضمیر مقدر ہو تو مطابقت شرط ہے، اما اس کا فاعل ظاہر ہے، اس میں ظاہر، اور وہ کیا ہے؟ وجہ ہے، اور وجہ میں ضمیر تانیث سے مضاف الیہ کی شکل میں وہ پلٹے گی. ہو گئی بات، اس میں مطابقت ہوگی ضمیر میں. تو
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.